الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. مذکورہ صفات جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہی اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر قائم ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے غفلت کا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ سورہ بقرہ کا ابتدائی رکوع ہے. شروع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی، متقی کی صفات بیان فرمائی. متقی کہتے کس کو ہے؟ ہمارے زمانے میں عام طور پر متقی اس کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سادہ سمپل رہتا ہو، یا یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایسے کام کرتا ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، پسند آئے. ہمارے اس کو متقی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اصل متقی وہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے یکساں ہو. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو سب کے سامنے بالکل سچا ہے اور اچھا ہے اور معاملات کے اعتبار سے بالکل زیرو ہے، کہ اس کو متقی نہیں کہتے ہیں. متقی کی پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس کا تعلق ہی غیب سے ہے، باطن سے اس کا تعلق ہے، کہ غیب کی باتوں کے سلسلے میں اس کا یقین پختہ ہو، وہ ایمان رکھتا ہو، نمازوں کا قائم کرنے والا ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے ہو، چاہے صدقہ فطر کے ذریعے ہو، چاہے للہ رقم کے ذریعے ہو، یا اللہ رب العزت کی جانب سے جو خرچ اس کے ذمے آئے جیسے حج وغیرہ کے اندر خرچ کرنا. تو یہ بھی متقی کی ایک صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی. اور قرآن پاک پر ایمان لاتا ہو اور قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائی اللہ رب العزت نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں، ان تمام پر ایمان لاتا ہو اور آخرت کے سلسلے میں اس کا یقین بالکل کامل ہو. آخرت کے سلسلے میں یقین کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری، خاص طور پر آج کے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آدمی سوچتا ہے کہ ہر چیز پاسبل ہے، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں آدمی سوچتا ہے. تو ایسے زمانے میں جب آدمی نے دنیا کو دیکھ لیا، دنیا کے اسباب کو پرکھ لیا اور پھر اس بات کا یقین رکھنا کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت آنے والی ہے، میدان حشر قائم ہونے والا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. ان تمام باتوں کا دل کے اندر جمانا آج کے زمانے کے حساب سے یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ آدمی آج کے زمانے میں کیا سوچتا ہے کہ پریکٹیکل سوچتا ہے. وہ کہاوت ہے نا کہ بی پریکٹیکل. بھائی پریکٹیکل کا زمانہ ہے تو جو چیز پریکٹیکل میں ہوگی ہم اس کو مانیں گے، جو پریکٹیکل میں نہیں ہوگی اس کو
نہیں مانیں گے. تو لہذا آخرت کے سلسلے میں یہود و نصارہ اور جتنے بھی ہے ملحدین، ان کا نظریہ یہی ہے کہ بھئی جو بھی زندگی ہے یہی ہے، اس لیے جتنے عیش کرنا ہو یہی عیش کر لو. اس لیے عیش و عشرت کے تمام اسباب ان کے یہاں پائے جاتے ہیں. زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اور زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے کے لیے ہر طرح کا سبب ان کے پاس موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت سے غافل ہے. اس لیے یہ تقوی کی اعلیٰ درجے کی صفت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صفات جن کے اندر ہے وہ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہے اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اور اس کا سب سے پہلا جو نمونہ ہے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام صفتوں کو صحبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلانے پر بتلانے پر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اولئک هم المفلحون کے زمرے میں صحابہ کرام سب سے پہلے شامل ہوئے انبیاء علیہ السلام کے بعد. یہ تو ایمان والوں کا تذکرہ تھا. یہ 5 آیتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے نازل فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بلکہ 2 آیت میں کافروں کا تذکرہ فرمایا. 5 آیتیں ایمان والوں کے سلسلے میں نازل فرمائی، 2 آیتیں کافروں کے سلسلے میں نازل فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. کفر کہتے کس کو ہے؟ اوپر جو اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی نا، ان میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دینا کفر ہے. جیسے کسی نے آخرت کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ کے کسی رسول کا نبی کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی جانب سے جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کا انکار کر دیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کسی نے جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، کسی نے یہ کہا کہ میدان محشر قائم ہی نہیں ہونے والا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے وہ ان سب چیزوں کے منکر تھے. وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مٹی میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا اور پھر ہم کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ تو وہ آخرت کے منکر تھے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا؟ کافر فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سمجھایا ان کو. اللہ کے نبی نے بہت دعوت دی، معجزوں کے ذریعے بھی سمجھایا. معجزے کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. تو کافی سارے معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے، اللہ کی جانب سے ثابت ہے. تو اس پر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ جن پر دین نازل ہوا تو دین کو سب سے زیادہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں نا. اور جو جتنا زیادہ سمجھے گا وہ اتنے اچھی طریقے سے سمجھائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نعوذ باللہ ان کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ ایک بار نہیں، بار بار ہر بار ان کو سمجھایا. کبھی بازار میں، کبھی مسجد میں، کبھی محلے میں، جہاں ملاقات ہوئی وہاں ان کو سمجھایا، توحید سمجھائی، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. لیکن جو بہت سارا سمجھا بجھانے کے بعد بھی اگر وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو جہنم کی آنکھ سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. یہ ایمان لانے والے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اللہ رب العزت نے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو کیا کر دیا؟ پورا بھی کر دیا، بلکہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت بھی دیتے تھے اور پھر ان کا نام لے کر دعا بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی روتے بھی تھے، روتے روتے ان کے لیے دعا کرتے تھے. اب بتاؤ، نبی سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اور نبیوں کے سردار ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کے حق میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہ لکھی ہو تو اللہ کو کوئی سمجھانا چاہتا ہے کہ جن کے حق میں ہدایت نہیں لکھی ہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے وجہ اس کی بیان فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو تلاوت سننے میں مزہ بہت آتا اور ان کو سمجھ میں بھی آتا، کیونکہ عرب لوگ تھے نا اور قرآن پاک انہی کی زبان میں نازل ہوئے. اب ان سے زیادہ قرآن پاک کو کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں،
اور ان کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن تک کہہ دیا۔ جیسے بہت ساری روایات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تو جو نئے لوگ بازار کی طرف یا مکہ کی طرف آئے ہوئے ہوتے تو کفار مکہ ان کو منع کرتے کہ اس شخص سے دور رہنا، یہ جو پڑھے اس کو مت سننا، یہ جو بولے اس کو مت سننا، کہ کیوں کہ یہ ساحر ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کر دے گا، اور اس کے جادو کا اثر کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے تب بھی تم کو ہوگا اس کا اثر۔ تو وہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہیں۔ تو کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اب وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لائے وہ بھی قریش کے اندر اونچا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، بڑا مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، مکہ المکرمہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، بڑے تاجر تھے۔ ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، ان کا بھی بڑا روب اور بڑا دبدبہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، بہادر خاندان میں سے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب اپنی قوم کے سردار قسم کے لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور کفار مکہ کو دیکھ کر سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ایسے ایسے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو واقعی طور پر یہ مذہب کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ ان کو دیکھنا چاہیے نا، لیکن ان کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہے، لیکن آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے جو ہدایت ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملی۔ گویا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے کفار مکہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی پلاننگ انہوں نے دار الندوہ کے اندر کر لی تھی۔ انہوں نے ایک مشورہ بلایا، بڑے بڑے کفار مکہ اس کے اندر شریک ہوئے، اور کافی سارے لوگوں نے جو دشمن تھے شرکت کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں مشورہ کیا، سب نے مختلف رائے دی۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کیا کر دیں، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا کرتے ہم تو ان کے خاندان والے ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ تو ابو جہل نے ترتیب بتائی کہ ایسا کرتے ہیں، ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک آدمی لے لیتے ہیں، اور وہ آدمی جو ہے وہ قبیلے والے، ہر قبیلے میں سے وہ یہ ٹولہ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہوئے؟ قتل کرتے ہوئے۔ تو اس سے کسی پہ الزام بھی نہیں آئے گا کیونکہ سب قبائل والے اس میں شریک ہیں، تو کس سے دشمنی مول لیں گے؟ یہ شیطانی چال اس کے ذہن میں سوچی، اور پھر ایک ٹولی تیار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دینے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور وہاں اللہ کی جانب سے یاسین شریف میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اللہ کی جانب سے حکم ہو گیا کہ آپ کو نکلنا ہے۔ اچھا، حکم آنے والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، آپ سواری تیار رکھنا، اونٹنی وغیرہ سواری انتظامات کر کے رکھنا، راتوں رات ہو سکتا ہے سفر کے لیے نکلنا پڑے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ جو امانتیں ہیں یہ سب کو لوٹا کر کے پھر تم چلے آنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یاسین شریف کی جو آیت ہے وہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں پا رہے، حالانکہ سامنے سے گزر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا گویا کہ کاغذ کی تصویر کسی نے کھینچی تھی، وہ کاغذ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے نا، تو وہ حرکت نہیں کرتی ہے، تو ایسے ہی اللہ کے نبی ان کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن ان کو نظر میں نہیں آیا۔ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر کیا ڈال دیا؟ پردہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی ہے، بالکل سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن رکے تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار تک پہنچ چکے تھے دشمن۔ وہ غار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بالکل سامنے ہیں، لیکن ان کو نظر
نہیں آ رہے. کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے دیکھنے کی جو قوت تھی اس کو کیا کر لیا تھا، سلب کر کے آگے بلی تھی، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے سامنے کیا، ان کو خود نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. تو کافروں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ایک بات سمجھا دی کہ بھائی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اچھا، کسی چیز کی بڑائی کو ہم بولیں کہ بھائی یہ چیز بڑی ہے اور کسی چیز کی بڑائی کو اللہ پاک بولے تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک جس چیز کو بڑا کہے تو وہ واقعی طور پہ بہت بڑا ہوگا نا. بھائی ہم اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے کسی چیز کو بڑا سمجھیں گے نا. اللہ اکبر، اللہ سے تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے. جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑا عذاب دیں گے تو یقیناً بہت بڑا عذاب ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے تعلق سے کوئی بھی کلمہ زبان سے ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے مذاق سمجھ میں آ رہا ہو یا اس کی توہین لازم آ رہی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. زمانہ ایسا ہی چل رہا ہے نا، دین سے دوری، دین سے بیزاری بڑھتی جا رہی ہے. تو بسا اوقات آدمی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے، بسا اوقات آدمی کہتا ہے اپنے کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آدمی نماز نہ پڑھے تو چلو گناہ کبیرہ ہے، توبہ کر لے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا، نماز لوٹا لے گا، اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی. لیکن آدمی یوں کہے کہ اب تو کیا ضرورت ہے، اب تو کیا ضرورت ہے. ابھی جیسے قربانی کے موقع پر لوگوں کے درمیان ایسی بات چلائی لوگوں نے، دیکھو اللہ کا حکم وہ فائنل ہے، دنیا والوں کو کھوٹا لگے تو لگے رہے. تو دنیا والوں کے دل بھی کس کے قبضے میں؟ بھائی دنیا والوں کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. اب بقرعید کے موقع پہ کیا ایس ایم ایس چلائے لوگوں نے کہ ابھی مسلمان اتنا سارا پیسہ اس کے اندر ڈالیں گے، اس سے اچھا ہے سب مسلمان ایک فاؤنڈیشن کھول کے پیسہ اکٹھا کر کے کوئی اچھی سی ہاسپٹل قائم کرے یا اچھا سا کالج قائم کرے. وہ اپنی جگہ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. کیا ضرورت ہے اتنے سب. اب یہ کیا ہے کہ ایشیا کے مسلمانوں کے سلسلے میں اس طرح کی سب چیمی گوئیاں چل رہی ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ دین اسلام کے حکم کو کیا سمجھ رہے ہم؟ چھوٹا. حالانکہ یہ اسلام کا رکن ہے. اسلام قربانی کرنا یہ حج کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے جو ہم پر لاگو کر دی گئی، واجب کر دی گئی. یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک مثال سمجھائے، ورنہ ایسے شریعت کے بہت سارے کام کاج ہے. ایسے ہی آدمی کی پرسنل عبادت ہوتی ہے نا، کوئی عمرے میں جاتا ہے، کوئی حج میں جاتا ہے، یہ آدمی کی پرسنل عبادت ہے نا. اب کیا لوگ چلا دیں گے بابا عمرے پہ عمرے کر رہے، حج پہ حج کر رہے، ان کے پڑوسی بیمار ہے، ان کے پڑوسی غریب ہے، ان کے وہ. بھائی وہ ایک کام ہے، ایک عبادت ہے، ہم کس کو عبادت سے نہیں روک سکتے ہیں. یہ ایسی باتیں کب چلتی ہے جب آدمی اسلام کو سمجھتا نہیں. آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پڑھا نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اس نے پڑھا نہیں. اب کیونکہ واٹس ایپ کا زمانہ چل رہا ہے، اب انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، جس نے جو بات بول دی آنکھ بند کر کے ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں. کتنی اچھی بات بولے. اب سامنے والے کے بولنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو دل اتنے نرم ہے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ تعجب کی بات ہے، غلط بات کے اوپر ہمارے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. جو بات غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، نہ اس کا آتا ہے نہ اس کا پتہ ہے. تو اس لیے دین کے تعلق سے ہم کو کم سے کم اتنا تو عقل مند بننا پڑے گا نا. ورنہ ہماری مثال کیسی بن گئی؟ دنیا کے معاملے میں آپ بھی عقل مند، میں بھی عقل مند، اور دین کے معاملے میں ہم سب بھولے بن جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ ہے نا، دین کے معاملے میں کیا بن جاتے ہیں؟ بھولے بن جاتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں اتنے چالاک، اتنے ہوشیار، کوئی ہم کو بیوقوف بنا کے دکھا دے، ہم بیوقوف نہ بنے. ہاں، اس لیے تجارت کے معاملات کے اندر جو گڑبڑیاں ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہاں سے جو اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی ہے، یہ صفات آج مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمان کی تجارت خراب ہو گئی، مسلمان کے معاملات خراب ہو گئے. معاملات تو اتنے خراب ہو گئے کہ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی خدمت لوگوں کی یہ بتائی کہ بھئی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اس میں قرضہ بھی ہے کہ بھئی قرضہ لو. اب معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ آدمی دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے.
آدمی بولتا ہے بھائی 150 تو ہدیے میں لے جا، باقی تو قرضے کی بات تھا کر. کیوں؟ معاملے خراب ہو گئے. ایمان بالغیب کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، یقین، نمازوں کے اعتبار سے یقین کیا ہوتا چلا گیا؟ کمزور ہوتا چلا گیا. اب بندوں سے تعلق ایسا ہو گیا، اللہ رب العزت سے تعلق چھوٹ گیا. جب ضرورت پڑی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی وضو کرتا، نماز پڑھتا، اللہ پاک سے مانگتا، دعا کرتا، پھر اسباب اختیار کرتا کہ اللہ رب العزت میں سبب کے طور پر یہ اختیار کر رہا ہوں، تو انتظامات فرما دے. انتظامات فرمانے والا تو اللہ ہی ہے نا. تو صحابہ کرام کے کام بھی ایسے بنتے تھے. یہ سب صفات یہ متقیوں کی صفات ہے. تو اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جاوے. اور ان صفات کو زندگی کے اندر لانے کے لیے ہم کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے اس کا تصور کرے ذرا. 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت فارغ کرے اپنی ذات کے لیے. ہم نے بیوی کے لیے وقت نکالا، بچوں کے لیے وقت نکالا، اور تجارت اور کاروبار کے لیے تو ہماری یعنی سمجھو 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے ہم نے تجارت اور کاروبار میں دے دیے. تو کچھ وقت اپنے آپ کے لیے بھی نکالے نا. میں اپنے آپ کے لیے وقت نکالوں، آپ اپنے آپ کے لیے وقت، آپ اپنے آپ کے لیے وقت نکالیں. تو تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو صفات بیان فرمائی ہے ذرا اس کو سوچیں. 24 گھنٹے کے اندر 5 منٹ، زیادہ نہیں 5 منٹ، پھر موقع دے اللہ توفیق دے 10 منٹ تنہائی کے اندر ذرا بیٹھ جائے. کبھی مسجد میں بیٹھ جائے، کبھی اپنے آفس پر بیٹھ جائے، کبھی اپنے گھر میں بیٹھ جائے. آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر سوچے، ان آیات کا تصور کرے. ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس کو سوچے سمجھے کہ یہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں. یہ اس کا پریکٹیکل ہے، یہ اس کی عملی مشق ہے. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ صفات ہماری زندگی میں کیا ہوتی چلی جائے گی؟ پیدا ہوتی چلی جائے گی. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مطابق عمل کریں گے. اور اللہ رب العزت نے کافروں کی جو صفات بیان فرمائی ہے، اللہ ان تمام صفتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے، ہماری بھی حفاظت فرماوے. قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی جو نسلیں ہیں اللہ ان تمام نسلوں کی حفاظت فرماوے. آمین ثم آمین. اس کے بعد پھر منافقوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا. ایمان والوں کا گروہ ہے، کافروں کا گروہ ہے، اور ایمان اور کافروں کے علاوہ ایک گروہ ہے جن کو منافقین کہتے ہیں. وہ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے 7 آیات نازل فرمائی ہے. انشاءاللہ آئندہ بدھ میں اس کی تفسیر ہوگی. سبحان اللہ.